الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو بندہ دن بھر میں مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور سوشل میڈیا کے ناظرین، فیضان آن لائن قرآن اکیڈمی کے آفیشیل فیس بک پیج سے ہم آپ کی بارگاہ میں ایک بار پھر ایک بہت ہی پیارا علم دین سے بھرپور کورس لے کر حاضر ہوئے ہیں، قربانی کے احکام کورس۔ چونکہ قربانی کے ایام قریب سے قریب تر ہیں تو اسی مناسبت سے آپ کی دعوت اسلامی جو کہ آپ کے لیے مختلف کورسز کا انعقاد کرتی رہتی ہے اپنے شعبہ فیضان آن لائن قرآن اکیڈمی کے توسل سے، تو فیضان آن لائن قرآن اکیڈمی کے آفیشیل فیس بک پیج سے آج ہم پھر آپ کے لیے حاضر ہیں۔ آج اس کی دوسری کلاس ہے، کل پہلا سیشن پہلی کلاس اس کی ہو چکی، جس میں ہم نے بہت سے مسائل سیکھنے کی سعادت حاصل کی، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آج بھی بہت سے جو ہے وہ مسائل سیکھنے کا موقع ملے گا۔ تمام احباب سے میں گزارش کروں گا کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے پیج کو لائک نہیں کیا تو آپ لائک بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے، اور اس کو آگے دوسروں تک پہنچائیے تاکہ اس نیکی کے کام میں دوسرے بھی شریک ہو سکیں اور وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ کل کے درس کے اندر، کل کی کلاس میں ہم نے کچھ مسائل سیکھنے کی سعادت حاصل کی۔ کچھ فنی خرابیوں کی وجہ سے کلاس میں پراپر جو ہے وہ نہیں عمل جو ہے وہ درست رہا، تو آج انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو تمام تر مسائل سے بچتے ہوئے انشاءاللہ ہم علم دین سیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ کوشش کریں کاپی اور قلم لے کر بیٹھیں اور علم دین کے ان مدنی پھولوں کو اپنے ڈائری میں نوٹ کرتے رہیں تاکہ بر وقت ان کو دہرایا جا سکے، ان سے فائدہ حاصل کیا جا سکے۔ کل جو ہم نے درس میں سنا تھا، کل کی کلاس میں جو ہم نے چیزیں سیکھیں، کچھ آج ان کا اوورآل تھوڑا سا جو ہے وہ ہم ان کی ریوائز کریں گے، ان کی ریویژن کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آگے مزید جو ہے وہ اس حوالے سے کچھ مسائل سیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ کچھ قربانی کے فضائل ہم دوبارہ سنیں گے انشاءاللہ، تاکہ قربانی کرنے کا اگر کسی کا ذہن نہ ہو تو اس سے قربانی کرنے کا جذبہ بھی ملے اور ہمیں ثواب میں بھی جو ہے ہم شریک ہو سکیں۔ حضرت سیدنا احمد بن اسحاق علیہ رحمۃ اللہ الرزاق فرماتے ہیں، فرمایا میرا بھائی باوجود غربت رضائے الہی کی نیت سے ہر سال بقرہ عید میں قربانی کیا کرتا تھا، اور فرمایا اس کے انتقال کے بعد میں نے ایک خواب دیکھا کہ قیامت برپا ہو گئی ہے اور لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکل آئے ہیں، تو یکا یک میرا مرحوم بھائی جو کہ ایک ابلک گھوڑے پر سوار نظر آیا، تو اس کے ساتھ اور بھی بہت سے گھوڑے تھے۔ میں نے پوچھا یا اخی ما فعل اللہ بکا، یعنی اے میرے بھائی اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو کہنے لگا کہ اللہ عز و جل نے مجھے بخش دیا۔ پوچھا کس عمل کے سبب، کس عمل کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے تمہاری بخشش فرمائی؟ تو کہا ایک دن کسی غریب بڑھیا کو بنیت ثواب میں نے 1 درہم دیا تھا، وہی کام آ گیا۔ پوچھا یہ گھوڑے کیسے ہیں؟ بولا یہ سب میری بقرہ عید کی قربانیاں ہیں، اور جس پر میں سوار ہوں یہ میری سب سے پہلی قربانی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا کہ کہا، وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اب کہاں کا عزم ہے؟ کہا جنت کا، اور فرمایا یہ کہہ کر وہ میری نظر سے اوجھل ہو گیا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور سوشل میڈیا کے ناظرین، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نیکی کا کام
اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اور اس کی خوشنودی کے لیے وہ درہم ایک صدقہ کیا، وہ ان کی مغفرت کا سبب بن گیا۔ اور دوسری بات فرمایا کہ وہ جو قربانیاں وہ جو انہوں نے رب کی بارگاہ میں قربان جانور کیے تھے، وہ ان کی سواری کا کام وہاں پر دے رہے تھے۔ کیسی ہی پیاری یہ روایت ہے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کل بھی ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی، آج پھر سنتے ہیں تاکہ اس سے مزید ہمیں جو ہے وہ علم دین سیکھنے کا جذبہ بھی ملے، اور قربانی کرنے کا اور رب کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرنے کا ہمیں جذبہ مل سکے۔ فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کرنے والے کو قربانی کی جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی عطا کی جاتی ہے، اور فرمایا جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی تو وہ آتش جہنم سے حجاب یعنی روک ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اپنی قربانی کے پاس موجود رہو، فرمایا کہ اپنی قربانی کے پاس موجود رہو، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرے گا تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ جس شخص میں قربانی کرنے کی وسعت ہو پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب سے بھی نہ ہے۔ تو ان احادیث سے ہمیں قربانی کے فضائل بھی سیکھنے کو ملتے ہیں، اور قربانی نہ کرنے پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ناراضگی ہے، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، وہ بھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی نہ کرنا یہ کس قدر سخت ہے۔ پھر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات قربانی واجب نہیں ہوتی، قربانی کرنا لازم نہیں ہوتا، لیکن قربانی کرنے کو دل بھی چاہ رہا ہوتا ہے، تو کیا قرض لے کر قربانی کر سکتے ہیں؟ ایک سوال ہے۔ تو جو لوگ قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے اور قرض لے کر قربانی کرنا چاہتے ہیں تو قربانی تو وہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے اس میں کہ ایک شخص ہے کہ وہ قربانی کی استطاعت یعنی طاقت رکھنے کے باوجود اپنی واجب قربانی جو ہے وہ ادا نہیں کرتا، تو ان کے لیے اس بات میں لمحہ فکریہ ہے کہ اول یہی خسارہ یعنی نقصان کیا کم تھا کہ قربانی نہ کرنے کے اتنے بڑے ثواب سے وہ محروم ہو گیا، مزید یہ کہ وہ گناہ گار اور جہنم کے حقدار بھی ہیں کہ وہ قربانی نہیں کریں گے، کیونکہ فتاوی امجدیہ میں مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر کسی پر قربانی واجب ہو اور اس کے پاس روپے نہیں ہیں، مال نہیں ہے، تو اب اس پر قربانی کرنا یہ جو ہے وہ ضروری ہے، اس کو چاہیے کہ وہ قرض لے کر یا کوئی چیز فروخت کر کے قربانی کرے، کیونکہ قربانی کرنا ضروری ہے، تو اب اس پر جو ہے وہ عمل کرنا یہ لازمی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان بقرہ عید کے دن کوئی ایسی نیکی نہیں کرتا کہ جو اللہ عز و جل کو خون بہانے سے زیادہ پیاری ہو۔ یہ قربانی قیامت کے دن فرمایا اپنے سینگوں اور بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گی، اور قربانی کا خون یہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ رب العالمین کے ہاں قبول و منظور ہو جاتا ہے، لہذا فرمایا خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ کس قدر یہ پیاری حدیث مبارکہ ہے۔ اور اسی طرح قربانی کرنے والے جو احباب ہوں ان کے لیے یہ بھی مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان بیان فرماتے ہیں کہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جب عشرہ آ جائے، یعنی جس میں قربانی کی جاتی ہے وہ عشرہ آ جائے، تو تم میں سے کوئی قربانی کرنا چاہے تو اپنے بال اور کھال ان کو بالکل ہاتھ نہ لگائے۔ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ یعنی جو امیر شخص ہے وجوباً، یعنی اس پر قربانی واجب ہے وہ وجوب کو ادا کرنے کے لیے، یا کوئی جو ہے وہ غریب ہے، فقیر ہے اور وہ نفلاً قربانی کرنا چاہتا ہے، یعنی وہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ذوالحجہ کا چاند دیکھنے سے قربانی کرنے تک ناخن اور بال اور اپنے بدن کی مردار کھال وغیرہ نہ کاٹے نہ کٹوائے، تاکہ حاجیوں سے قدرے تھوڑی مشابہت ہو سکے۔ اور وہ لوگ فرمایا کہ احرام میں، کیونکہ جو حاجی ہیں یہ احرام میں ہوتے ہیں اور وہ حجامت نہیں کرا سکتے، اور فرمایا تاکہ قربانی ہر بال ناخن کے لیے جہنم سے آزادی کا فدیہ بن جائے گی۔ یہ حکم استحبابی ہے، یعنی مستحب ہے کہ اگر ایسا کریں گے تو اجر و ثواب میں جو ہے وہ اضافہ ہوگا، اجر و ثواب عطا کیا جائے گا۔
اور اگر کوئی نہیں بھی کرتا تو اس میں کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے، یعنی واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔ اور البتہ کسی نے بال یا ناخن کاٹ لیے تو اس کو گناہ بھی نہیں ہوگا، اور ایسا کرنے سے قربانی میں بھی کوئی خلل واقع نہیں ہوگا۔ لہٰذا قربانی والے کا حجامت نہ کرانا بہتر ہے، لازم نہیں ہے۔ یعنی اس کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ ایسا کرنا، بعض اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے قربانی کرنی ہے تو قربانی والے تو یہ چیزیں جو ہے وہ ادا نہیں کر سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، بال نہیں کاٹ سکتے۔ تو یہ مسئلہ ذہن نشین رکھیے کہ قربانی اگرچہ واجب ہو یا نفلی قربانی کرنی ہو، دونوں صورتوں کے اندر اگر کوئی شخص اپنے بال، ناخن، موزر ناف یا جسم کے کہیں سے جو ہے وہ بال جہاں سے کاٹنا جو ہے وہ ضروری ہے یا جہاں سے کاٹنا جائز ہیں، وہ بال اگر کاٹ لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اسی طرح مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ بلکہ جو قربانی نہ کر سکے، اگر ایک شخص نے وجوباً قربانی نہیں کرنی یا نفلی بھی اس نے ادا نہیں کرنی، تو اس کو وہ بھی اگر قربانی نہیں بھی کر سکتا تو وہ بھی اس عشرہ یعنی ذوالحجہ کا جو ذوالحجہ الحرام کے جو ابتدائی 10 دن ہیں، ابتدائی 10 ایام ہیں، ان میں حجامت نہ کروائے، بلکہ جو ہے وہ بقرہ عید کے دن بعد نماز جو ہے وہ حجامت کرائے، تو انشاءاللہ عز و جل وہ بھی قربانی کا ثواب پائے گا۔ لیکن اس میں ایک بات ذہن نشین رکھیے کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کے ناخن یا بغلوں کے بال یا ناف کے نیچے کے جو بال ہوتے ہیں یہ کاٹنے جو ہے وہ ابھی کافی دن ہو گئے اور اس نے کاٹے نہیں، اور اگر یہ 10 دن بھی شامل کرے گا تو 40 دن سے زیادہ جو ہے وہ اس کا وقت ہو جائے گا، تو اس بارے میں آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں کہ ذوالحجہ کی ابتدائی 10 دن میں ناخن وغیرہ نہ کاٹنے کا حکم صرف اور صرف استحبابی ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ مستحب ہے، تو کرے تو بہتر ہے، نہ کرے تو کوئی مذائقہ نہیں، اور نہ ہی اس کی حکم عدولی یعنی اس کے نہ کرنے کو جو ہے وہ نافرمانی کہہ سکتے ہیں، اور نہ قربانی میں کوئی اس سے نقص یعنی خامی جو ہے وہ آئے گی، بلکہ فرمایا اگر کسی شخص نے 31 دن سے کسی عذر کے سبب خواہ بلا عذر یعنی اس کو کوئی بیماری تھی، کوئی مجبوری تھی جس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ بغلوں کے نیچے کے بغلوں کے بال، موزر ناف یا اپنے ناخن نہیں کاٹ سکا، اب اس کو جو ہے وہ یا پھر کسی عذر کے ساتھ ہو یا بغیر عذر کے، اب 31 دن ہو گئے، اب اگر مزید یہ 10 دن بھی اس میں شامل کرے گا تو 41 دن ہو جائیں گے، اور 40 دن سے زائد جو ہے وہ اگر کسی کو ہو جائیں تو یہ جو ہے وہ اس کو ایسے رکھنا یہ جو ہے وہ گناہ کا کام ہے، تو فرمایا 40 دن سے زیادہ اگر وہ جو ہے وہ ہو جائیں گے اور یہ 10 دن بھی ایڈ کرے گا تو 40 دن انڈرسٹوڈ سی بات ہے ہو جائیں گے، تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بال کاٹے، ناخن کاٹے، کیونکہ 40 دن سے زیادہ بال اور ناخنوں کا رکھنا یہ گناہ کا کام ہے، یہ رکھ نہیں سکتے، تو ان کا جو ہے وہ تراشنا یا ترشوانا جو ہے وہ ضروری ہے۔ کل کے اسباق میں یہ تو چند ایک جو ہے وہ فضائل ہم نے سنے، کل کے اسباق میں جو ہم نے کچھ چیزیں جو پڑھنے کی سعادت حاصل کی تھی ان میں سب سے پہلے ہم نے قربانی کی تعریف بھی پڑھی کہ مخصوص جانور کو مخصوص دن میں بنیت تقرب یعنی ثواب کی نیت سے، مخصوص جانور کو مخصوص دن میں بنیت تقرب یعنی ثواب کی نیت سے ذبح کرنا یہ قربانی کہلاتا ہے۔ اور قربانی کی کئی قسم ہیں، یہ پھر ہم نے کل اس کے بارے میں پڑھا کہ قربانی فقیر پر ہوتی ہے یا غنی پر ہوتی ہے یا فقیر اور غنی دونوں پر ہوتی ہے۔ ایک صورت یہ تھی کہ فقیر پر ہو غنی پر نہ ہو، ایک صورت یہ تھی کہ غنی پر ہو فقیر پر نہ ہو، اور ایک صورت میں دونوں پر واجب ہوتی ہے۔ یہ کل جو ہے ہم نے پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کل کے سبق میں جو چیزیں سیکھیں اس میں یہ تھا کہ قربانی واجب ہونے کے لیے کون کون سی شرائط کا پائے جانا ضروری ہے، ان میں سے چند ایک میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، بلکہ ساری دوبارہ عرض کر دیتا ہوں تاکہ جو احباب کل جو ہے وہ نہیں سن سکے دوبارہ اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ قربانی واجب ہونے کے لیے جن شرائط کا پایا جانا ضروری ہے، اسلام یعنی مسلمان ہو، غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں ہے۔ نمبر 2، اقامت یعنی مقیم ہونا، مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ نمبر 3، صاحب نصاب ہونا، یعنی
اس سے مراد وہ ہے کہ جس سے صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے وہ مراد نہیں ہے، یعنی نصاب زکوٰۃ کے حوالے سے نہیں اس میں دیکھا جائے گا، بلکہ جو ہے وہ اس میں نصاب کا اعتبار صدقہ فطر کے اعتبار سے کیا جائے گا۔ تو اگر اس میں یوں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر جو ہے وہ حاجت اصلیہ سے زائد سامان یا مال تجارت ہو، کہ جس کی قیمت اگر ملائی جائے، قیمت کا حساب لگایا جائے تو وہ 52.5 تولے چاندی کے برابر بنے، تو اب اس پر جو ہے وہ قربانی واجب ہے، اس شخص پر قربانی واجب ہو گئی، اور یہ صاحب نصاب ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ مزید دیگر شرائط پائی جائیں گی، مسلمان بھی ہے، مقیم بھی ہے، مسافر نہیں ہے، تو اس پر قربانی کرنا یہ واجب ہے۔ اسی طرح وہ آزاد ہو، غلام پر قربانی واجب نہیں ہے۔ تو قربانی واجب ہونے کا جو سبب ہے یہ وقت ہے، یعنی جب وہ وقت آیا اور شرائط وجوب پائی گئیں، یعنی واجب ہونے کی شرائط بھی پائی گئیں اور وہ وقت آیا تو قربانی واجب ہو گئی، اور اس کا رکن یہ مخصوص جانوروں میں کسی کو قربانی کی نیت سے ذبح کر دینا، یہ اس کا رکن ہے۔ تو شرائط کا پورے وقت میں پایا جانا ضروری نہیں، بلکہ قربانی کے لیے جو وقت مقرر ہے، یعنی 10 ذی الحجہ کی طلوع صبح صادق سے لے کر 12 ذی الحجہ کی جو ہے وہ غروب آفتاب سے پہلے تک، اس دوران اگر جو ہے وہ کسی بھی وقت میں اس کے پاس جو ہے وہ نصاب مکمل ہو گیا تو اب اس پر قربانی واجب جو ہے وہ اس کا ادا ہو جائے گا اور اس پر قربانی کرنا ضروری ہو جائے گی۔ اسی طرح کل کے درس میں ہم نے یہ بھی سیکھا کہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جو حاجت اصلیہ میں شامل ہوتی ہیں اور کون کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو حاجت اصلیہ سے زائد ہوتی ہیں۔ حاجت اصلیہ سے مراد ہم نے پڑھا کہ وہ چیزیں کہ جن کا روزمرہ زندگی میں ہمارے استعمال ہوتا ہے، جیسے خانہ داری کا سامان، رہنے کے لیے گھر ہے، ٹی وی ہے، فریج ہے، واشنگ مشین ہے، یا اگر کوئی جو ہے وہ مکینک ہے، اس کے جو آلات، اس کے جو اوزار ہوتے ہیں، اگر کوئی علم دین سے شغف رکھنے والا ہے اور وہ پڑھنا لکھنا بھی جانتا ہے اور اس کے لیے کتابیں، یہ اس کی حاجت اصلیہ، وہ ہماری حاجت اصلیہ سے زائد ہیں۔ پھر ہم نے جو ہے وہ ایک مسئلہ اس میں یہ بھی سنا کہ اگر جو ہے وہ قربانی کا وقت کے بارے میں ہم نے جو ہے وہ سیکھا، قربانی کا وقت کون سا ہے یہ بھی ہم نے پڑھ لیا۔ ایک مسئلہ جو کل بیان نہیں کیا گیا تھا اور اسی سے ریلیٹ کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے تو اس پر قربانی کا جو ہے وہ حساب کس طرح لگایا جائے گا۔ اگر اس نے جو ہے وہ کمیٹی ڈالی ہے اور کمیٹی اس کی نکل آئی ہے، تو کمیٹی کو بی سی بھی کہتے ہیں۔ اگر کسی نے بی سی ڈالی ہے یعنی کمیٹی ڈالی ہوئی ہے تو اس میں جو حساب ہے وہ اس انداز سے لگایا جائے گا کہ اگر اس شخص کی کمیٹی نکل آئی اور اب کمیٹی نکلنے کے بعد دیکھا یہ جائے گا کہ اس شخص نے کتنی کمیٹیاں جو ہیں وہ جمع کروا دی ہیں، کتنی قسطیں جمع کروا دی ہیں اور کتنی قسطیں جمع کروانے والی باقی ہیں۔ اب بالفرض اگر ایک شخص کی جو ہے وہ کمیٹی نکلی 1,00,000 روپے کی اور 10 کمیٹیوں کے حساب سے، یعنی 10,000 روپے ماہانہ اس کی قسط تھی، اور 10 بندوں نے مل کر جو ہے وہ کمیٹی ڈالی اور 1,00,000 روپے کی کمیٹی یہ اس کی جو ہے وہ بن گئی۔ اب اس شخص کی کمیٹی نکلی ہے تیسری، اور تیسری کمیٹی جو ہے وہ اس شخص کی نکل آئی، تو اس کو گویا کہ تیسری قسط جمع کروانے کے بعد 1,00,000 روپے مل گیا۔ اب اس نے تو بھی 3 قسطیں جمع کروائی ہیں، یعنی گویا کہ 30,000 روپے جمع کروایا ہے اور ملا اس کو 1,00,000 روپے ہے، گویا کہ اس نے ابھی 7 قسطیں جمع کروانی ہیں اور وہ 70,000 جو اضافی ملا ہے وہ اس کے اوپر ایک طرح کا قرض ہے۔ تو اب دیکھا یہ جائے گا کہ اگر جو ہے وہ ان کمیٹیوں کو ادا کرنے کے بعد پیچھے جو رقم بچتی ہے تو کیا وہ اتنی ہے کہ جو 52.5 تولے چاندی کی مالیت کو پہنچے، تو پھر تو اس پر جو ہے وہ قربانی واجب ہوگی۔ اب اسی مثال میں اگر دیکھا جائے کہ 70,000 روپے چونکہ اس نے جو ہے وہ ابھی کمیٹی کی قسطیں دینی ہیں اور 30,000 روپے جو ہے وہ اس میں ذاتی ہیں، یعنی جو قرض نہیں ہے، تو اب اس 30,000 روپے کی قیمت جو ہے وہ 52.5 تولے چاندی کے حساب اگر لگایا جائے تو فی زمانہ، یعنی آج کے ریٹ کے حساب سے اگر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کا حساب لگایا جائے تو وہ 30,000 سے زائد بنتی ہے، تو ایسے شخص پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اگر اسی طرح جو ہے وہ کمیٹی جو ہے وہ اس میں قسطیں کم جمع کروانے والی رہتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر اسی اگر مثال کو لیں تو اس مثال میں نکلی ہے
چکا ہے اور 70 سے 80 ہزار روپے اس کا اپنا ہے, 2 سے 3 قسطیں جو ہے وہ بھی اس نے جمع کروانی ہیں. تو 70 سے 80 ہزار روپے کو دیکھا جائے گا, اگر 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر اس کی رقم بنتی ہے تو اس پر جو ہے وہ قربانی کرنا واجب ہوگی, اور اگر یہ نہیں بنتی تو قربانی کرنا واجب نہیں ہوگی. یہ تو کمیٹی کا حساب ہے. اسی طرح اگر کسی شخص پر قرض ہو اور اس کا بھی حساب اسی اعتبار سے لگایا جائے گا کہ اگر قرض ادا کرنے کے بعد, قرض ہے, قرض ادا کرنے کے بعد دیکھا جائے گا کہ اگر اس کے پاس اتنی رقم بچتی ہے, یعنی بھلے وہ ابھی قرض ادا نہ کرے, اگر کر دیا جائے تو باقی جو ہے اس کا جو مال بچتا ہے کیا وہ اتنا ہے جو 52.5 تولے چاندی کی مالیت کو کے برابر ہو. اگر تو 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر وہ مال ہوگا تو اس پر زکوٰۃ, اس پر جو ہے وہ قربانی واجب ہوگی. اگر جو ہے وہ مالیت کے برابر نہیں ہوگا تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی. جیسے اس کی مثال یوں لگا لیں کہ ایک شخص ہے, اس کے اوپر اس کے پاس 2 لاکھ روپے موجود ہیں, لیکن کنڈیشن یہ ہے کہ کسی کے 50,000 دینے ہیں, کسی کے 60,000 دینے ہیں, بہت سے لوگوں کا اس نے قرض دینا ہے. اب اگر بالفرض وہ قرض فی الحال ادا نہیں کرتا, لیکن اگر وہ قرض ادا کر دے تو بقیہ جو اس کے پاس مال بچتا ہے وہ بالفرض جو ہے وہ 30 سے 40 ہزار روپے بچتا ہے. تو 30 سے 40 ہزار روپے ایسی اماؤنٹ ہے کہ جو فی زمانہ 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر نہیں پہنچی, تو ایسے شخص پر جو ہے وہ قربانی واجب نہیں ہے. لیکن اگر ایسی صورتحال ہو کہ 2 لاکھ روپے اس کے پاس موجود ہیں, 1 لاکھ روپے قرض ہے, اگر قرض ادا بھی کر دیتا ہے تو پیچھے 1 لاکھ روپیہ اس کے پاس بچتا ہے, تو اب اس شخص پر قربانی کرنا ضروری ہوگی, کیونکہ 1 لاکھ روپیہ ایسی اماؤنٹ ہے کہ جو 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر جس کی رقم جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے. اسی طرح کل کے درس میں ہم نے ساتھ یہ بھی جو ہے وہ کچھ سیکھنے کو ہمیں حاصل ہوا کہ گاؤں اور شہر میں کیا فرق ہے, یہ ہم نے سیکھا. اور آج ہم جو ہے وہ انشاءاللہ جو چیزیں پڑھیں گے وہ یہ ہے کہ کن کن جانوروں کی قربانی کی جا سکتی ہے, کون کون سے ایسے جانور ہیں کہ جن کی ہم قربانی کر سکتے ہیں, اور اگر جانور کے اندر, قربانی کے جانور کے اندر کوئی عیب پایا جاتا ہے تو اس کی ہم وضاحت انشاءاللہ پڑھیں گے کہ کس کس عیب کی وجہ سے قربانی کی جا سکتی ہے, کس کس عیب کی وجہ سے قربانی جو ہے وہ جانور کو قربان نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح اگر جانور کے اندر جو ہے وہ حصے ڈالنے ہیں تو کس جانور میں ہم جو ہے وہ حصے ڈال سکتے ہیں, کس جانور میں حصے نہیں ڈال سکتے, کس جانور کی قربانی کرنا جائز ہے اور کس کس جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے. یہ ہم انشاءاللہ آج کے درس میں جو ہے وہ سیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے. کل کے درس میں جو چیزیں ہم نے سیکھی تھیں الحمدللہ اس کی جو ہے وہ ایک دفعہ ریویژن ہو چکی ہے. امید ہے آپ کو کافی جو ہے وہ اس سے علم دین حاصل ہوا ہوگا, تو اس کو نوٹ کرتے رہیں, کیونکہ 3 دن کے اندر تمام کے تمام قربانی کے جو ہے وہ مسائل کو سیکھنا, تمام کے تمام مسائل کو جو ہے وہ ان کا احاطہ کرنا یہ ممکنات میں سے نہیں ہے. اور چونکہ تمام احباب اسی طرح جو ہے وہ مکمل اول تا آخر شرکت بھی نہیں کر پاتے ہوں گے, تو اس کے لیے آپ اگر قربانی کورس میں داخلہ لیں تو آپ جو ہے وہ قربانی کورس کر سکتے ہیں. 10 دن کا یہ قربانی کورس ہے, اس میں جو ہے وہ آپ فیضان آن لائن اکیڈمی سے جو ہے وہ آپ اگر ایڈمیشن ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کرنا چاہیں تو آپ کو کمنٹس میں نمبر جو ہے وہ بتا دیا جائے گا انشاءاللہ, تو آپ جو ہے وہ رابطہ کر کے اس میں داخلہ لیجئے اور باقاعدہ جو ہے وہ کلاس کو جوائن کر کے آپ تفصیلی مسائل قربانی کے سیکھ سکتے ہیں, تاکہ آپ اچھے انداز سے خود اپنی قربانی کے جانور کے حوالے سے تمام معاملات سیکھ سکیں. جانور کی قربانی, جس جانور کی قربانی کی جا سکتی ہے وہ ٹوٹل اوورال 3 طرح کے جانور ہیں کہ جن کو جو ہے وہ قربان کیا جاتا ہے, جن کی قربانی کی جاتی ہے. سب سے پہلے نمبر 1 ہے اونٹ, نمبر 2 گائے اور نمبر 3 بکری. یہ 3 جانور ایسے ہیں کہ جن کی قربانی کی جاتی ہے, یعنی سب کا ہر قسم میں اس کی جتنی نوعیں ہیں, یعنی اب اونٹ ہے اور اونٹ کی جتنی بھی جو ہے وہ اقسام آئیں گی تو وہ ساری کی ساری اس میں شامل ہو جائیں گی. اسی طرح جو آگے اس کے علاوہ جو ہے وہ نر اور مادہ ہے وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے. گائے ہے تو گائے کی آگے جتنی قسمیں بنتی ہیں وہ جو ہے وہ بھینس ہے, گائے ہے یا بھینس ہے, یا جو ہے وہ بیل ہے, نر ہے, مادہ ہے, تو یہ بھی اس میں شامل ہو جائیں گی. اسی طرح بکری ہے تو اس کی آگے جو اس سے ریلیٹ کرتی ہیں اس میں بھیڑ ہے, دمبا ہے, یہ تمام کی تمام اس میں شامل ہو جائیں گی. تو سوال ایک, اس کو ہم انشاءاللہ سوال و جواب کی طرح جو ہے وہ ہم پڑھیں گے تاکہ سوال و جواب کی صورت میں ہمیں یاد کرنے میں آسانی رہے.
اور بسا اوقات ذہن میں سوال ہوتا ہے تو جیسے سوال بنائے جائیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کے ذہن کا سوال بھی یہاں پر کر لیا جائے۔ پھر بھی اگر آپ کو کوئی سوال کرنا ہو تو دارالفتاء اہل سنت کا جو ہے وہ نمبر کمنٹ سیکشن میں دے دیا جائے گا، آپ وہاں پر جو ہے وہ دارالفتاء میں رابطہ کیجئے، انشاءاللہ العزیز آپ کو وہاں پر تمام تر رہنمائی مل سکتی ہے۔ اگر آپ کا کوئی ذاتی اس حوالے سے جو ہے وہ مسئلہ ہے، جانور جو ہے وہ بسا اوقات جانور لیا جاتا ہے، ذبح کرنے سے پہلے، قربانی کرنے سے پہلے اس میں کوئی عیب پیدا ہو جاتا ہے، کچھ مسائل ہم یہاں پر سیکھنے کے ساتھ حاصل کریں گے جو رہ جائیں، یا آپ کا کوئی پرسنلی مسئلہ ایسا ہو کہ جس میں آپ کے جانور کے ساتھ کوئی مسئلہ پیش آیا تو آپ دارالفتاء اہل سنت سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ وحشی جانور کی قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ وحشی جانور جیسے نیل گائے اور ہرن، ان کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ وحشی اور گھریلو جانور سے مل کر اگر جو ہے وہ ایک بچہ پیدا ہوا تو اس کا کیا حکم ہے؟ وحشی اور گھریلو جانور، یعنی وحشی وہ جانور کہ جو پالتو نہیں ہوتے، جن کو جو ہے وہ عموماً گھروں میں پالا نہیں جاتا، تو وہ ہے وحشی جانور۔ وحشی اور گھریلو جانور سے مل کر اگر بچہ پیدا ہوا، مثلا ہرن اور بکری سے، تو اس میں ماں کا اعتبار ہے، یعنی اس بچے کی ماں اگر بکری ہے تو قربانی جائز ہے، اور بکرے اور ہرنی کی جو ہے وہ اگر کراس بریڈنگ سے جو ہے وہ بچہ پیدا ہوا تو پھر قربانی کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ ماں کا حکم جو ہے وہ اسی کے تحت شامل کیا جائے گا۔ اسی طرح قربانی کے جانور جن کی قربانی کرنا جائز ہے، ان میں 3 طرح کے جو ہے وہ جانور ہیں، اونٹ، گائے اور بکری، اور ان کی جو آگے اقسام ان کے تحت آتی ہیں۔ ان میں عمر کا اگر حساب کیا جائے تو اونٹ کی جو عمر ہے وہ 5 سال، یعنی کم از کم 5 سال کا اونٹ ہو تو اس کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ گائے کے لیے کم از کم عمر جو ہے وہ 2 سال، اور بکری کی یا بکری ہے تو اس کی 1 سال کی عمر کا اگر ہو جانور تو اس کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اس سے کم عمر ہو تو قربانی کرنا جائز نہیں ہے، زیادہ ہو تو جائز بلکہ افضل۔ ہاں، دمبا یا بھیڑ، اس میں حکم یہ ہے کہ اگر 6 ماہ کا بچہ ہے تو اگر اتنا بڑا ہے کہ دور سے، یعنی 6 ماہ کا ہے لیکن دور سے دیکھنے سے ایسا فیل ہوتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ سال بھر کا معلوم ہوتا ہے، اگر سال بھر کے جانوروں میں اس کو جو ہے وہ کھڑا کیا جائے تو وہ سال بھر کا ہی محسوس ہوتا ہے، یا دور سے دیکھنے میں وہ سال بھر کا لگتا ہے، تو اب اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صرف مسنہ یعنی 1 سال کی بکری، 2 سال کی گائے اور 5 سال کے اونٹ کی قربانی کرو۔ ہاں، اگر تم کو دشوار ہو تو 6 ماہ کا دمبا یا مینڈھا ذبح کر دو۔ اس کے تحت علامہ نووی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ فرمایا کہ علماء نے فرمایا ہے کہ مسنہ یہ اونٹ، گائے، بکری ہر ایک میں سنی یعنی دوندا جو ہوتا ہے یا اس سے بڑا اس کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح پھر اس کے جو ہے وہ دلائل میں ہدایہ کے اندر، ہدایہ فقہ کی کتاب ہے، اس میں لکھا گیا کہ سنی بکریوں میں 1 سال، گائے میں 2 سال اور اونٹوں میں 5 سال والے کو کہتے ہیں، یعنی یہ جانوروں کی عمر بیان کی گئی ہے۔ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قربانی کے جانور کی عمر یہ ہونی چاہیے کہ اونٹ 5 سال کا ہو، گائے 2 سال کی، بکری 1 سال کی ہو، اور اس سے کم عمر ہو تو قربانی جائز نہیں ہے، زیادہ ہو تو جائز بلکہ افضل۔ ہاں، دمبے کے حوالے سے انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ 6 ماہ کا بچہ اگر اتنا بڑا ہو کہ دور سے دیکھنے میں وہ سال بھر کا معلوم ہوتا ہے تو اب اس کی قربانی کرنا بھی جائز ہے، درست ہے۔ پھر کس جانور کی قربانی کرنا افضل؟ یعنی یہ تینوں جانور ہیں، گائے ہے، اونٹ ہے، بکری ہے، لیکن ان تینوں میں سے افضل جو ہے وہ کس کی قربانی کرنا ہے؟ بکری کی قیمت اور گوشت اگر گائے کے 7ویں حصے کے برابر ہو تو بکری افضل ہے، اور گائے کے 7ویں حصے میں بکری سے زیادہ گوشت ہو تو گائے افضل ہے، یعنی جب دونوں کی ایک ہی قیمت ہو اور مقدار بھی ایک ہو تو جس کا گوشت اچھا ہو پھر وہ افضل ہے، اور اگر گوشت کی مقدار اگر گوشت کی مقدار جو ہے وہ اس میں فرق ہو، جب یعنی کسی میں گوشت جو ہے وہ اچھا ہے، کسی میں تھوڑا سا جو ہے وہ کم اچھا ہے، تو جس میں گوشت زیادہ ہوگا وہ افضل ہے، اور مینڈھا بھیڑ سے اور دمبا جو ہے وہ دمبی سے افضل ہے، جبکہ دونوں کی ایک قیمت ہو، اور اسی طرح دونوں میں گوشت برابر ہو۔ بکری بکرے سے افضل ہے، مگر خصی بکرا جو ہے یہ بکری سے افضل ہے، اور اونٹنی اونٹ سے اور گائے بیل سے افضل ہے، جبکہ گوشت اور قیمت برابر ہوں، ورنہ جس کا جو ہے وہ گوشت زیادہ ہوگا اور جس کی قیمت زیادہ ہوگی اس کو افضلیت جو ہے وہ اس میں حاصل ہوگی۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بھینس کی قربانی کرنا جائز ہے یا نہیں؟ بسا اوقات کچھ لوگ ایسے ہیں، ایک جو ہے وہ طبقہ جو خالی الذہن ہے، جن کو اللہ رب العالمین شعور عطا فرمائے، تو اگر ان کو تھوڑی سمجھ بوجھ ہو تو وہ ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے، وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھینس کی قربانی جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ اس پر جو ہے وہ اعتراض کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں علماء نے جو تفصیل بیان فرمائی ہے، فرمایا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جب قربانی کا ذکر فرمایا تو اس میں بہیمۃ الانعام یعنی بے زبان چوپائے کا لفظ استعمال کیا گیا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی کہ اللہ کا نام لیں اس کے دیے ہوئے بے زبان چوپایوں پر۔ اسی طرح ایک اور آیت میں جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اور مویشیوں میں سے کچھ بوجھ اٹھانے والے اور کچھ زمین پر بچھے کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں روزی دی، اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا سری دشمن ہے۔ اور فرمایا 8 نر اور مادہ، ایک جوڑا بھیڑ کا اور ایک جوڑا بکری کا، تم فرماؤ کیا اس نے دونوں نر حرام کیے یا دونوں مادہ، یا وہ جسے دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہیں؟ کسی علم سے بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ اور ایک جوڑا اونٹ اور ایک جوڑا گائے کا۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے انعام جو ہے وہ گائے کو انعام میں شمار فرمایا ہے، اور تفاسیر میں اس کے تحت لکھا ہے کہ بھینس بھی انعام یعنی چوپایوں کے اندر میں شامل ہے۔ اسی طرح بہت سے محدثین نے جیسے مشہور محدث علامہ نووی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بھینس یہ انعام کے تحت داخل ہے۔ انعام یہ بے زبان چوپایوں کو عربی میں کہتے ہیں۔ اہل لغت اس بات پر متفق ہیں کہ بھینس بھی یہ بقراتن یعنی بقرہ گائے کو کہتے ہیں، جیسے قرآن مجید کی سورت بقرہ ہے اس میں گائے کا ذکر ہے تو اس لیے اس کو بقرہ کہا جاتا ہے۔ تو بقرہ یعنی گائے کی جنس میں سے ہے، اسی سے تعلق رکھتی ہے، اور اسی کی ایک نوع اور قسم ہے، یعنی لفظ بقرہ یہ گائے اور بھینس دونوں کو شامل ہے۔ چنانچہ عربی زبان کی مشہور کتاب لسان العرب میں الجاموس یہ فرمایا گیا کہ الجاموس یہ جاموس عربی میں جو ہے وہ بھینس کو کہا جاتا ہے۔ الجاموس نوع من البقر، یعنی ترجمہ یہ ہے کہ بھینس گائے کی ایک قسم میں سے ہے۔ تو یہ بہت سے جو اس حوالے سے اور بھی بہت سے جو ہے وہ دلائل دیے جا سکتے ہیں کہ جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ بھینس کی قربانی کرنا جائز ہے، بالاتفاق جائز ہے، اور تمام مذاہب والوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بھینس کی قربانی کرنا یہ جائز ہے۔ چونکہ وقت کچھ کم ہے اس لیے تمام تر دلائل جو ہیں وہ یہاں پر بیان نہیں کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ اگر کسی کو جو ہے وہ اس میں تفصیلی دلائل چاہیے ہوں تو دارالفتہ اہل سنت سے رابطہ کریں، انشاءاللہ اس کی جو ہے وہ تشفی کی جائے گی۔ اسی طرح کیونکہ وجہ ہے کہ اب آج کل کچھ بد مذہب لوگ، کچھ جو ہے وہ چھوٹا سا طبقہ ایک ہے کہ جو بھینس کی قربانی کو ناجائز مانتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس اس چیز کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ یعنی ان سے اگر کوئی دلیل طلب کی جائے تو وہ صرف اس بات کو جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ احادیث میں رو دھو کر یہی بات ان کو سامنے آتی ہے کہ احادیث کے اندر اس چیز کا جو ہے وہ تذکرہ نہیں ملتا، اس لیے بھینس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ جبکہ ہم نے اس بارے میں بہت سے جو ہے وہ کچھ دلائل بیان کیے اور کچھ دلائل جو ہیں وہ ابھی بیان کرنے باقی ہیں، چونکہ وقت کم ہے اس لیے تمام دلائل بیان نہیں کیے جائیں گے۔ اور وجہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اور صحابہ کے دور میں بھینس کی قربانی نہ ہونے کی وجہ سے عرب میں بھینس جو ہے وہ نہیں پائی جاتی تھی، اس لیے کیونکہ اس دور میں پائی نہیں جاتی تھی ان علاقوں میں، بلکہ اونٹ، گائے یا بکری ہی جو ہے وہ زیادہ ہوا کرتی تھیں۔ اور اس بات کا یعنی کہ نیز بھینس کی قربانی جائز ہونے کا یہ جو ہے وہ بہت سے جو ہے وہ لوگ اعتراف کرتے ہیں، انہی کے بڑے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ حالانکہ انہی سے اگر پوچھا جائے کہ آپ بھینس کا دودھ پیتے ہیں تو وہ جو ہے وہ مسکراتے ہوئے کہیں گے جی بھینس کا دودھ تو ہم روزانہ پیتے ہیں۔ تو بھینس کا دودھ پینا اگر جائز ہے تو پھر اس کی قربانی، اس کا گوشت کھانا بھی بالاتفاق جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب آئیے بھینس کے جو ہے وہ بھینس اور دیگر جانوروں کے اندر اگر کوئی عیب پیدا ہو جاتا ہے، اس میں کوئی جو ہے وہ نقص پیدا ہو جاتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اگر قربانی کے جانور میں
عیب پیدا ہو گئے تو اس کا کیا حکم ہے؟ قربانی کے جانوروں کو عیب سے خالی ہونا چاہیے، اور تھوڑا سا عیب ہو تو قربانی ہو جائے گی مگر مکروہ ہوگی، یعنی جو ہے وہ، اور زیادہ عیب ہوگا تو قربانی نہیں ہوگی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب ہم قربانی کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے۔ اگر ہم اپنی ذات کے لیے کوئی چیز جیسے لیتے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر طرح کے عیب سے پاک ہو، اس میں کوئی نقص نہ ہو، اس میں کوئی کمی بیشی نہ ہو۔ ہمارے لیے جو ہے وہ کوئی چیز اگر ہمیں تحفہ دی جائے یا ہمارے لیے پیش کی جائے تو ہر حوالے سے اس میں جو ہے وہ کلیئرنس ہونی چاہیے، وہ بالکل ایسے جو ہے وہ زبردست ہونی چاہیے۔ لیکن بندے کو سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اس کی راہ میں جانور کو قربان کر رہے ہیں، تو اس میں اگر عیب پیدا ہو جائے، نقص پیدا ہو جائے، اس میں کوئی کمی ہو جائے تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں اپنے لیے تو جو ہے وہ ایسی چیز پسند نہیں کرتا، لیکن رب کی راہ میں جب خرچ کرنا چاہ رہا ہوں تو میں ایسی چیزوں کو جو ہے وہ خرچ کر رہا ہوں کہ جو جس میں عیب بھی ہے، جس میں نقص بھی ہے۔ اور پھر بندہ بسا اوقات جو ہے وہ کہتا ہے چلو کوئی بات نہیں، اللہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک قبول کرنے والا ہے، وہ بڑا غفور الرحیم ہے، لیکن یہ احکامات اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے بیان فرمائے ہیں تاکہ ہم ان احکامات پر عمل کریں اور عمدہ چیز رب کی بارگاہ میں صدقہ کریں، خیرات کریں، رب کی بارگاہ میں اپنی قربانیاں پیش کریں، اور رب کی جو ہے وہ رحمت سے، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے زیادہ ثواب حاصل کر سکیں۔ تو وہ عیب اب انشاءاللہ ان کی تفصیل بیان کی جائے گی۔ کل بھی ایک سوال ہوا تھا کہ اگر جو ہے وہ جانور میں عیب پیدا ہو جائے تو اس میں جو ہے وہ اس کی قربانی کا کیا حکم ہوگا۔ تو جن یہ اب عیوبات بیان کی جائیں گے ان کی تفصیل سماعت فرمائیے۔ جس کے پیدائشی ایسا جانور کے جس کے پیدائشی سینگ نہ ہوں تو اس کی قربانی جو ہے وہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ جس کے پیدائشی سینگ نہ ہوں تو اس کی قربانی جائز ہے، اور اگر سینگ تھے مگر ٹوٹ گئے، یعنی پیدائشی سینگ نہ ہوں تو قربانی جائز ہے، قربانی ہو سکتی ہے، ناجائز نہیں ہے۔ اور اگر سینگ تھے مگر ٹوٹ گیا اور یا جو ہے وہ جڑ کے اندر سے ٹوٹا ہے، یعنی ٹوٹا اور جڑ کے اندر سے ٹوٹا تو اب جو ہے وہ ناجائز ہے، اور اس سے کم ٹوٹا یعنی جڑ سے نہیں ٹوٹا اوپر سے ٹوٹا ہے تو اس صورت میں بھی قربانی جائز ہے۔ یعنی دو صورتیں ہیں، ایک تو ہے پیدائشی سینگ نہیں ہے تو بھی قربانی جائز ہے، سینگ تھے ٹوٹ گئے تو اب دو صورتیں، جڑ سے ٹوٹا ہے یا اوپر سے ٹوٹا ہے۔ اگر جڑ سے ٹوٹ گیا ہے تو قربانی کرنا جائز نہیں ہے، اور اگر جڑ سے نہیں ٹوٹا اوپر سے ٹوٹا ہے تو قربانی کرنا جائز ہے۔ نمبر 2، جس جانور میں جنون ہے اور اس حد کا ہے کہ وہ جانور چرتا بھی نہیں تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، اور اس حد کا نہیں ہے یعنی اس کو سمجھ بوجھ ہے، چارہ کھانا جو ہے وہ سمجھ جاتا ہے، اتنی جو ہے وہ اس کے اندر سینس ہے کہ وہ اس کے آگے چارہ رکھا جائے تو وہ اس کو کھا لیتا ہے، تو اب اس کی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح خصی یعنی جس کے جو ہے وہ خصیے نکال لیے گئے، یا جو ہے وہ مجبوب یعنی جس کے خصیے اور عضو تناسل سب کاٹ لیے گئے ہوں تو ان کی قربانی بھی جائز ہے۔ نمبر 4، اتنا بوڑھا کہ جو ہے وہ بچہ کے قابل نہ رہا، یا داغا ہوا جانور یا جس کے دودھ نہ اترتا ہو، یعنی مادہ کی بات ہو رہی ہے تو اس کی بھی قربانی جائز ہے۔ ہاں، خارشی جانور ایسا ہے کہ اس کی بھی قربانی جائز ہے جبکہ وہ فربا ہو اور صحت مند ہو، اور اگر اتنا جو ہے وہ خارشی جانور اتنا سست اور لاغر ہے کہ اس کی اب ہڈیوں میں مغز باقی نہیں رہا تو اب اس کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ بھینگا جانور ہے، اگر اس کی آنکھیں جو ہے وہ پھری ہوئی ہیں، دیکھتا کس طرف ہے، اس کی آنکھیں کس طرح ہوتی ہیں، دیکھتا کسی اور طرف ہے، تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ ہاں، اندھے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، اور کانا کہ جس کا کانا پن ظاہر ہو اس کی قربانی ناجائز ہے، اس کی بھی قربانی نہیں ہو سکتی۔ نمبر 6، اتنا لاغر اور کمزور جانور ہے کہ جس کی ہڈیوں میں مغز نہ ہو اور لنگڑا جو قربان گاہ تک نہ پہنچ سکے، پاؤں سے نہ جا سکے، خود چل کر قربان گاہ تک نہ جا سکے، اور اتنا بیمار کہ جس کی بیماری ظاہر ہو، ان سب کی قربانی جائز نہیں ہے، ہم ان کی قربانی نہیں کر سکتے۔ نمبر 7، جن کے کان یا دم یا چکی، یعنی چکی دمبا ہوتا ہے یا جانور ہے تو اس کے کان کٹے ہوئے ہیں، یا پھر جو ہے وہ دم کٹی ہوئی ہے، یعنی وہ عضو تہائی سے، یعنی اگر اس عضو کے 3 حصے کیے جائیں تو تہائی سے زیادہ کٹا ہوا ہو تو ان سب کی قربانی ناجائز ہے، اور اگر کان یا دم یا چکی تہائی یا اس سے کم کٹی ہوئی ہو تو جائز ہے، یعنی تہائی سے زائد کٹی ہے
تو جائز نہیں ہے، تہائی سے کم کٹی ہے تو جائز ہے، یا تہائی کے برابر کٹی ہے تو اب اس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ پھر اسی طرح جس جانور کے پیدائشی کان نہ ہوں یا ایک کان نہ ہو تو اس کی جو ہے وہ قربانی بھی ناجائز ہے، اور جس کے کان چھوٹے ہوں اس کی قربانی جائز ہے، کیونکہ کان کا چھوٹا ہونا یہ اس کے اندر نقص نہیں ہے۔ جس جانور کی تہائی سے زیادہ نظر جاتی رہی، اب ایک جانور ہے اس کی جو نظر ہے وہ ایک تہائی سے زیادہ چلی گئی ہے تو اس کی قربانی بھی تہائی سے زیادہ جب چلی گئی تو اب اس کی قربانی ناجائز ہے، اور اگر دونوں آنکھوں کی روشنی کم ہو تو اس کا پہچاننا آسان ہے، اور صرف ایک آنکھ کی کم ہو تو اس کے پہچاننے کا طریقہ یعنی اب کیسے پتہ چلے گا کہ اس جانور کی جو ہے وہ ایک آنکھ کی جو روشنی ہے وہ تہائی سے کم ہو گئی ہے اور ایک آنکھ کی درست ہے، تو اس کا پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ جانور کو 1 یا 2 دن بھوکا رکھا جائے، پھر اس آنکھ پر پٹی باندھ دی جائے کہ جس کی روشنی کم ہے، اور جو آنکھ اچھی ہے اس کو کھلی رکھا جائے، اور اتنی دور چارہ رکھیں کہ جس کو جانور نہ دیکھ سکے، پھر چارہ جو ہے وہ نزدیک لاتے جائیے، جس جگہ وہ چارے کو دیکھے وہاں پر ایک نشان لگا دیں کہ اتنا جو ہے وہ فاصلے پر جانور کو چارہ نظر آ رہا ہے۔ اب اچھی آنکھ پر پٹی باندھ دیجیے، کیونکہ پہلے اچھی آنکھ سے جو ہے وہ حساب لگا لیا کہ ایک اچھی آنکھ سے وہ اتنی دور تک جانور دیکھ سکتا ہے، تو وہاں پر نشان لگا لیجیے اور وہاں نوٹ کر لیجیے۔ اب اچھی آنکھ پر پٹی باندھیے اور دوسری جو ہے وہ آنکھ اس کو کھول دیجیے اور چارہ قریب کرتے جائیں، جس جگہ اس آنکھ سے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ دیکھنا جو ہے وہ محسوس ہو جائے کہ وہ دیکھ رہا ہے، یعنی اس کو چارہ نظر آنا شروع ہو جائے، اب وہاں پر نشان لگا دیجیے۔ تو پھر دونوں جگہوں کی پیمائش کیجیے، اگر یہ جو دوسری جگہ ہے پہلی جگہ کی تہائی، یعنی کیونکہ اب ہمیں ایک لمٹ مل گئی، ایک جو ہے وہ لائن مل گئی کہ یہاں تک ایک ٹوٹل نظر ہے، اور یہ جو دوسری ہے یہاں جس میں کچھ کمی ہے، جس میں کم نظر آتا ہے، اس کی لائن جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کم ہوگی، اس کا فاصلہ کم ہوگا، تو دیکھا جائے کہ یہ جو فاصلہ ہے اگر تہائی سے زیادہ ہے تو اب اس کی قربانی کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اور اگر تہائی سے کم ہے تو اب قربانی کرنا جائز ہے۔ پھر اسی طرح جس کے دانت نہ ہوں، یعنی اتنے نہ ہوں کہ وہ چرنے کی صلاحیت نہ رکھے، بالکل چرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اور اگر گھاس چرنے کی صلاحیت رکھتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے، یعنی اگر بالکل بھی جو ہے وہ چرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ یا جس کے تھن کٹے ہوئے ہیں یا خشک ہوں تو اس کی قربانی ناجائز ہے، جیسے بکری ہے تو اس کا بکری میں ایک کا خشک ہونا ناجائز ہونے کے لیے کافی، یعنی بکری کے 2 تھن ہوتے ہیں تو ان میں سے اگر ایک تھن جو ہے وہ اگر خشک ہو گیا تو ناجائز ہے، اور گائے بھینس میں اگر 4 تھن جیسے ان کے ہوتے ہیں تو 2 اگر خشک ہو جاتے ہیں تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جس کی ناک کٹی ہو یا جس جانور کا 1 پاؤں کاٹ لیا گیا ہو تو اس کی قربانی بھی ناجائز ہے۔ اسی طرح جانور کے اندر یہ بھی عیب ہے کہ خنثی جانور، یعنی جس میں نر اور مادہ دونوں کی علامتیں ہیں، نر کی علامت بھی ہے، مادہ کی علامت بھی اس میں موجود ہے، اور اس کی قربانی کرنا بھی درست اور جائز نہیں ہے، یعنی اگر قربانی کریں گے تو قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک ایسا جانور کہ جو جلالہ ہے، جلالہ جانور کی قربانی بھی جائز نہیں۔ جلالہ جانور کیا ہوتا ہے؟ جلالہ جانور وہ ہوتا ہے کہ جو صرف اور صرف غلیظ کھاتا ہے، یعنی بعض جانور ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو نجاست کھانے کی یا غلاظت کھانے کی عادت پڑ جاتی ہے، بس اوقات وہ اپنا ہی جو ہے وہ پیشاب پیتے رہتے ہیں یا نجاست پڑی ہوتی ہے تو اس کو کھانا شروع کر دیتے ہیں، تو اور وہ ایسی حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ ان کے جسم سے نجاست کی وجہ کھا کر ان کے جسم سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، تو اب ایسے جانور کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ بھیڑ یا دمبا اس کی اون کاٹ لی گئی تو اس کی قربانی جائز ہے نہیں، کیونکہ وہ اس سے صرف جو ہے وہ موٹے تازے نظر آتے ہیں، فربا نظر آتے ہیں، اور اگر اس کی اون کاٹ لی جائے تو اس میں کوئی عیب یا نقص پیدا نہیں ہوتا، تو اب اس کی قربانی کرنا یہ بالاتفاق جائز ہے۔ اسی طرح یہ تو تھے وہ عیب کہ جن کی وجہ سے ہم قربانی جو ہے وہ بعض ایسے عیب تھے جن کی وجہ سے قربانی کر سکتے ہیں، اور بعض ایسے تھے کہ جن کی وجہ سے قربانی نہیں کر سکتے۔ سوال یہ ہے کہ اگر جانور خریدتے وقت اس میں عیب نہ تھا لیکن بعد میں پیدا ہو گیا تو کیا حکم ہے؟ جانور کو جس وقت خریدا اس وقت اس میں عیب نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے، یعنی ایسا عیب نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے قربانی ہم یہ کہیں کہ اس کی جائز نہیں ہے، لیکن بعد میں وہ عیب پیدا ہو گیا
تو اگر وہ شخص مالک نصاب ہے، یعنی ابھی بھی اس کے پاس اتنی مالیت موجود ہے کہ جو 52.5 تولے چاندی کی مقدار کو پہنچے، تو اب اس کو چاہیے کہ وہ دوسرے جانور کی قربانی کرے، اور اگر مالک نصاب نہیں ہے تو اسی جانور کی قربانی کر لے، دوسرے جانور کی جو ہے وہ قربانی کرنا اس پر ضروری نہیں ہے۔ یعنی اس وقت ہے کہ جب وہ مالک نصاب نہیں، پیچھے اس کے پاس اتنا مال موجود نہیں ہے کہ جس کا اگر حساب لگایا جائے تو وہ 52.5 تولے چاندی کی رقم کو جو ہے وہ اس کی مالیت کے برابر پہنچے۔ یہ اس وقت ہے کہ اس فقیر نے پہلے سے اپنے جو ہے وہ ذمے میں قربانی واجب نہ کی ہو، اور اگر اس نے منت مانی ہے، یعنی پہلے اس پر قربانی واجب نہیں تھی، اس نے منت مان لی، قربانی اپنے اوپر لازم کر لی، منت مانی ہے کہ بکری کی قربانی کروں گا، اور منت پوری کرنے کے لیے بکری خریدی اور اس وقت بکری میں ایسا عیب نہ تھا، پھر پیدا ہو گیا، تو اس صورت میں فقیر کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ دوسرے جانور کی قربانی کرے، چاہے اس کو جو ہے وہ قرض لے کر قربانی کرنی پڑے گی۔ اسی طرح خریدتے وقت عیب تھا تو کیا حکم ہے؟ فقیر نے جس وقت جانور خریدا اسی وقت اس میں ایسا عیب تھا جو قربانی کرنے سے مانے تھا، یعنی جس کی وجہ سے قربانی کرنا درست اور جائز نہیں تھا، اور وہ عیب جو ہے وہ قربانی کے وقت تک باقی رہا، تو اس کی قربانی جو وقت تک باقی رہا تو اس کی قربانی کر سکتا ہے۔ یہ ہے فقیر کے لیے، کیونکہ فقیر نے جو جانور خریدا اسی کو جو ہے وہ قربان کرے گا، اور چونکہ وہ ایسی حالت میں ہی خریدا تھا کہ اس میں عیب پہلے سے ہی موجود تھا۔ اور غنی عیب دار خریدے اور عیب دار ہی کی قربانی کرے تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ غنی کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر اس نے عیب دار جانور خرید لیا ہے تو وہ اس کی قربانی نہیں کر سکتا، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اب اپنی جو ہے وہ جانور اور خریدے اور اس کی قربانی کرے۔ اور اگر عیبی جانور کو خریدا تھا اور بعد میں اس کا عیب جاتا رہا تو غنی اور فقیر دونوں کے لیے اسی کی قربانی جائز ہے۔ مثلا ایسا ہو سکتا ہے کہ جیسے کوئی لاغر اور سست اور بہت ہی کمزور کہ جو چل کر جو ہے وہ قربان گاہ تک بھی نہیں جا سکتا، ایسا جانور جو ہے وہ خرید لیا، اب ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے، لیکن وہ اس نے خرید تو لیا، گھر میں لایا، اس کی سیوا کی، اس کو جو ہے وہ کھلایا پلایا، اس کو جو ہے وہ میڈیسن وغیرہ دی، یا کسی بھی طریقے سے اس کو جو ہے وہ جائز طریقے سے اس کو فربہ کر لیا، اور وہ صحت مند ہو گیا اور اس قابل ہو گیا کہ خود چل کر قربان گاہ تک پہنچ سکتا ہے، اور تو اب اس کی قربانی کر سکتا ہے، چاہے غنی ہو یا فقیر۔ اسی طرح بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قربانی کر رہے ہوتے ہیں تو قربانی کرنے کے وقت جانور اچھلتا ہے، کودتا ہے، تو اس میں کوئی عیب پیدا ہو جاتا ہے، تو قربانی کرتے وقت اگر ایسا ہوا کہ جانور اچھلا کودا جس کی وجہ سے اس میں کوئی عیب پیدا ہو گیا تو یہ عیب مضر نہیں ہے، یعنی یہ نقصان نہیں دے گا، اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اور اگر اچھلنے کودنے سے عیب پیدا ہو گیا لیکن وہ جانور چھوٹ کر بھاگ گیا اور فوراً پکڑ لایا گیا اور ذبح کر لیا، جب بھی قربانی ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ جو ہے وہ چلا گیا اور بعد میں جو ہے وہ کب کہیں جا کر اس کو پکڑا تو پھر اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح قربانی کا جانور تھا وہ مر گیا یا حلال ہو گیا، تو اب اس بارے میں کیا حکم ہوگا؟ قربانی کا جانور تھا مر گیا تو غنی پر لازم ہے کہ دوسرے جانور کی قربانی کرے، اور فقیر کے ذمہ دوسرا جانور واجب نہیں ہے۔ یہ غنی اور فقیر کا جو ہے فرق اس لیے بیان کیا جاتا ہے کیونکہ غنی پر قربانی کرنا واجب تھی اور فقیر نے اپنے ذمہ خود واجب کی، یعنی اس پر لازم نہیں تھی، یہ خود جو ہے وہ نفلاً جو ہے وہ کرنا چاہتا تھا، تو اس نے جانور جب خرید لیا قربانی کی نیت سے تو اب اسی جانور کو قربان کرنا اس پر ضروری ہوتا ہے، جبکہ غنی جو ہے اس پر کوئی بھی جانور جو ہے وہ قربان کر سکتا ہے۔ تو اگر غنی نے جانور خریدا اور وہ جانور جو ہے وہ مر گیا یا جو ہے وہ کسی وجہ سے وہ حلال ہو گیا، تو اب فقیر پر ہے کہ وہ فقیر کے ذمے میں دوسرا جانور واجب نہیں، جبکہ جو غنی ہے اس کا جو ہے وہ اس پر دوسرے جانور کی قربانی کرنا لازم ہے۔ اور اگر قربانی کا جانور گم ہو گیا یا چوری ہو گیا اور اس کی جگہ دوسرا جانور خرید لیا، اب وہ مل گیا تو غنی کو اختیار ہے کہ دونوں میں سے جس ایک کو چاہے قربان کرے، اور فقیر پر واجب ہے کہ دونوں کی قربانیاں کرے، کیونکہ فقیر کا جانور جب گم ہو گیا چوری ہو گیا تھا، اب اس پر دوبارہ نیا جو ہے وہ جانور لانا ضروری نہیں تھا، لیکن یہ لے آیا، اب دونوں کی قربانی کرنا اس پر لازم ہے۔ مگر غنی نے اگر پہلے جانور کی قربانی کی تو اگرچہ اس کی قیمت دوسرے سے کم ہوئی تو حرج نہیں،
اور اگر دوسرے کی قربانی کی اور اس کی قیمت پہلے سے کم ہے تو جتنی کمی ہے اتنی رقم صدقہ کرے. ہاں اگر پہلے کو بھی قربان کر دیا تو اب وہ تصدق جو تھا وہ واجب نہ رہا, کیونکہ اصل اس نے پہلا قربان جو ہے وہ جانور قربان کرنا تھا اور پہلا جانور اس نے قربان نہیں کیا, دوسرا کر لیا, تو اس میں دیکھا جائے گا کہ اگر دوسرے جانور میں اس میں جو ہے وہ قیمت اس کی پہلے سے کم ہے تو جتنی قیمت کم ہے اتنی قیمت کو صدقہ کر دے گا. اور اگر پہلا جانور بھی جو ہے وہ ذبح کر دیتا ہے, دوسرا بھی کر دیتا ہے, تو اب اس میں اس کو جو ہے وہ ذبح کرنے کی حاجت مطلب تصدق کرنے کی حاجت نہیں ہے. یہ تو وہ کچھ مسائل تھے کہ اگر جانور میں عیب پیدا ہو جاتا ہے تو ان عیبوں کی وجہ سے کیا جو ہے وہ ہم جانور کو قربان کر سکتے ہیں یا نہیں قربان کر سکتے. کچھ جانوروں کی تفصیل ہم نے جو ہے وہ سننے کی سعادت حاصل کی. اسی طرح بہت سے مسائل اس سے جو ہے وہ ریلیٹڈ ہوتے ہیں کہ جیسے ان دنوں کے اندر قربانی کرنی ہے تو قربانی کے جانور میں کن کن چیزوں کا ہم نے جو ہے وہ خیال رکھنا ہے. یہ تمام مسائل جو ہے وہ انشاءاللہ ہم نے کچھ سیکھ لیے اور جو ہے وہ کچھ مزید ہم انشاءاللہ اس میں سیکھیں گے. اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ قربانی کا جانور جو ہے اس میں ہم کتنے حصے کر سکتے ہیں, اس میں جو ہے وہ کیا کسی اور کو شریک کر سکتے ہیں, یا قربانی کا جانور خود ذبح کرنا ضروری ہے یا کسی کو اس کا وکیل بھی بنایا جا سکتا ہے. یا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ قربانی کا جانور خریدا تھا تو اسے بیچ ڈالا, قربانی نہیں کی, تو اب اس کی رقم کا کیا کریں. جس جانور کی قربانی واجب تھی ایام نہر گزرنے کے بعد اسے بیچ ڈالا تو سمن کا صدقہ کرنا واجب ہے. یعنی سمن وہ کہ جس کے بدلے میں اس کو خریدا ہے تو اس کا صدقہ کرنا واجب ہے. لیکن جو ہے وہ اس کے لیے اول یہی ہے کہ اس کی قربانی کرے, کیونکہ اور قربانی کے ایام میں ہم نے جیسے اس کا مسئلہ یہ سیکھا کہ 10 ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ کے طلوع صبح صادق سے لے کر 12 کی طلوع جو ہے وہ غروب آفتاب تک اگر کسی بھی وقت میں یہ مالک نصاب بن جاتا ہے اور اس کے پاس جو ہے وہ نصاب کی مقدار جو ہے وہ مالیت اس کے پاس آ جاتی ہے اور دیگر شرائط بھی پائی جاتی ہیں, یعنی مقیم بھی ہے, مسافر بھی نہیں ہے اور مسلمان بھی ہے, تو اب اس صورت میں اس کا حکم یہ ہوگا کہ اس پر قربانی کرنا یہ ضروری ہوگا. پھر ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کو خود قربانی نہیں کرنا چاہتا, یعنی خود بھی قربانی نہیں کر رہا, اس نے کسی کو وکیل بنا دیا کہ میری طرف سے قربانی کر دو, تو یہ بھی بالاتفاق جائز ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. وہ کسی دوسرے کو اپنا وکیل مقرر کر سکتا ہے. اور اگر باپ اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو اگرچہ جو ہے وہ نابالغ اولاد پر قربانی واجب نہیں ہوتی مگر کر دینا یہ مستحب عمل ہے, کرے گا تو ثواب پائے گا اور نہ کرے گا تو گناہگار نہیں ہوگا. یہ جو ہے وہ چیزیں ہیں کہ جن کا سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے. اور اگر یہ ہے نابالغ کا, اگر بالغ جو ہے وہ بچے ہیں یا اپنی بیوی کی طرف سے جو ہے وہ بندہ قربانی کرنا چاہتا ہے, تو کل بھی ہم نے یہ مسئلہ سنا تھا کہ اگر جو ہے وہ بالغ ہے جو ہے وہ یا بیوی ہے تو اس کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے اور اس پر اگر استحساناً یعنی اگر بغیر ان کی اجازت سے کر دی تو استحساناً جائز ہے, یعنی درست ہے, بشرط یہ کہ وہ اس کے عیال یعنی پرورش میں ہوں, یعنی دلالتاً ان کی اجازت ثابت ہونے کی بنا پر. اور اگر یہ اس کے عیال میں نہ ہوں تو ان کی اجازت میں, یعنی ان کا خرچ بھی یہی اٹھاتا ہے, وہ اسی کی کفالت میں ہیں, تو اب ضمناً جو ہے وہ ان کی اجازت مان لی جائے گی. لیکن اگر وہ اس کی کفالت میں نہیں ہے تو ان کا جو ہے وہ قربانی کے لیے اجازت دینا یہ ضروری ہے. اسی طرح شرکت, قربانی کے جانور میں شرکت کے حوالے سے کہ جس شخص پر وجوب قربانی کی شرائط پائی جائیں تو اس پر کون سا جانور قربان کرنا واجب ہے. تو جب وجوب قربانی کی شرائط پائی جائیں تو ایک بکری کا ذبح کرنا یا اونٹ یا گائے کا 7واں حصہ اس پر واجب ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گائے یا اونٹ میں اگر کسی کا 7واں حصے سے کم ہو تو کیا حکم ہے. گائے ہے یا اونٹ ہے, 7ویں حصے سے کم نہیں ہو سکتا 7واں حصہ ہو, بلکہ اونٹ یا گائے کے جو حصہ ہے وہ اگر کسی شریک کا ہے 7ویں حصے سے کم ہے
تو اس صورت میں تو بھی جو ہے وہ قربانی نہیں ہوگی، یعنی جس کا 7واں حصہ یا اس سے زیادہ ہے اس کی قربانی بھی نہیں ہوئی، اور جس کا 7ویں حصے سے کم ہے اس کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ یعنی 7 افراد کا مل کر ایک ایک حصہ اس میں شامل کرنا، یا ایک بندہ اگر جو ہے وہ چند لوگوں کی طرف سے کر رہا ہے تو 7 حصے منتخب کرنا یہ جو ہے وہ ضروری ہے، اور اگر ایک بندہ پورا جو ہے وہ جانور کر رہا ہے اس میں جو ہے وہ حصے مقرر نہیں کر رہا، یعنی تو پھر پورے جانور کو ایک قربانی جو ہے وہ سمجھا جائے گا، اور اگر اس میں حصے مقرر کرنے ہیں تو کم از کم جو ہے وہ ہر ایک بندے کا یعنی 7 حصے زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم یعنی 7 ہی حصے ہو سکتے ہیں، نہ کم ہو سکتے ہیں نہ زیادہ، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا ہو سکتا ہے کہ 4 ایک کے ہوں 3 ایک کے ہوں، یعنی 7 مکمل پورے کرنے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ 4 ایک کے ہیں 2 ایک کے ہیں اور ایک جو ہے وہ ایسے ہی چھوڑا ہوا ہے، اس صورت میں جو ہے وہ قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح گائے یا اونٹ میں سے کسی کا حصہ 7ویں حصے سے زیادہ ہو تو کیا حکم ہے؟ گائے یا اونٹ میں سے 7ویں حصے سے زیادہ کی قربانی ہو سکتی ہے، مثلا گائے کو 6 یا 5 یا 4 حصوں کی طرف سے جو ہے وہ قربانی کریں تو ہو سکتا ہے، یہ ضروری نہیں کہ سب شرکاء کے حصے برابر برابر ہوں، یعنی ایک کے 3 حصے ہیں ایک کے 4 حصے ہیں تو اس صورت میں بھی قربانی جائز ہے، اور 7 مکمل کرنا یہ ضروری ہے۔ اونٹ اور گائے کی قربانی میں 7 حصے ہونے کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ ہم دلائل سنتے ہیں۔ اونٹ اور گائے کی قربانی، گائے کی ہر 2 یعنی اونٹ اور گائے میں ہر 2 کی قربانی میں صرف 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں، اس بارے میں جو ہے وہ احناف کا موقف یہ ہے۔ سنن ابی داؤد میں حدیث مبارکہ ہے، سنن ابی داؤد کے اندر حدیث مبارکہ فرمایا کہ گائے اور اونٹ کی قربانی اس میں 7 افراد کی طرف سے ہو سکتی ہے۔ اسی طرح امام سلیمان بن احمد طبرانی روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قربانیوں میں اونٹ اور گائے جو ہے وہ 7 کی طرف سے کافی ہو سکتے ہیں، اور اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اونٹ 7 کی طرف سے ذبح ہو سکتا ہے۔ اور اس حوالے سے ایک جو ہے وہ اور روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، روایت کہتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اونٹ قربانی میں جو ہے وہ 7 بندوں کی طرف سے کافی ہے۔ تو ان تمام روایات سے یہ ہمیں بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ جو اونٹ ہے اور گائے ہے یہ بڑے جانور، ان میں 7 بندوں کی طرف سے قربانی کرنا ضروری ہے۔ یہ وہ مسائل تھے کہ جو جانور کی شرکت کے حوالے سے اور جو ہے وہ جانور میں جو عیب پائے جاتے ہیں تو اس میں جو وضاحت ہم نے سنی پڑھی، انشاءاللہ کل کے جو ہے وہ درس میں اجتماعی قربانی کے حوالے سے کچھ مسائل سیکھے جائیں گے، اور شرکاء میں گوشت کیسے تقسیم کرنا ہے اور اس میں کن کن شرعی احتیاطوں کو پیش نظر رکھنا ہے، اس حوالے سے ہم جو ہے وہ علم دین حاصل کریں گے، قربانی کے مسائل سیکھنے کی، اور بہت سے دیگر جو ہے وہ اس کے علاوہ بھی مسائل سیکھے جائیں گے۔ تو آج کی جو ہے وہ کلاس کا اختتام ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ میں آپ کو پھر دعوت دوں گا کہ اگر آپ نے فیضان آن لائن اکیڈمی کا آفیشیل فیس بک پیج جو ہے وہ ابھی تک آپ نے اس کو جو ہے وہ لائک نہیں کیا، شیئر نہیں کیا، تو اس کو لائک کیجئے اور شیئر بھی کیجئے تاکہ دوسرے احباب تک بھی نیکی کی دعوت پہنچ سکے، اور ساتھ ہی ساتھ فیضان آن لائن اکیڈمی آپ کے لیے بہت سے کورسز جو ہے اس کی جو ہے وہ ڈیزائن کر کے جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہے، تو آپ اس سے بہت سے کورسز جو ہے وہ آن لائن ایڈمیشن لے کر سکتے ہیں، طہارت کورس، نماز کورس، فیضان فرض علوم کورس۔ تو آج جو ہے وہ ہم آپ کو نماز کورس کے متعلق بھی بتائیں گے۔ نماز کورس 30 دن کا یہ کورس ہے، آدھے گھنٹے کی اس میں کلاس ہوتی ہے۔ مزید ڈیٹیل آپ جو ہے وہ ایڈمیشن ڈپارٹمنٹ سے جو ہے وہ کمنٹ سیکشن میں رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کو نمبر دیا جائے گا، آپ ایڈمیشن ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کر کے اس کی مکمل ڈیٹیل حاصل کر سکتے ہیں، اور بھی بہت سے کورسز آپ جو ہے وہ آن لائن گھر بیٹھے اپنے وقت کا حساب لگا کر اپنے وقت جو آپ کو وقت جو ہے وہ پسند ہو اس وقت کے مطابق کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں علم دین سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نیچے فنش کونے میں نیچے